کو طلاق دے تو ان کا اکٹھا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، جو طلاق واپس لی جا سکتی ہے وہ 2 بار تک ہوتی ہے، یعنی 1 بار دی تو رجوع کر سکتے ہو، 2 بار دی تو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یا تو نیکی کے ساتھ اس کو اپنے یہاں آباد کر لیں اور یا اس کو اخلاق کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو تیسری طلاق دے کے بھی آزاد کر دیں اپنے نکاح سے۔ پھر بیچ میں ایک اور مسئلہ آ گیا، اس سے آگے چل کے اللہ پاک پھر اس مسئلے کی طرف واپس لوٹاتا اپنے کلام کو، فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اگر تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، حلال نہیں تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ صحیح شرعی نکاح کے ساتھ حق مہر کے اوپر نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، جب تک یہ کام نہ کر لے اس وقت تک وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، رب فرماتا ہے کہ اگر وہ دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، اگر دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں، پہلا جو شوہر ہے، شوہر تھا، اور جو یہ بیوی ہے، یہ عورت ہے، ان دونوں کے لیے اب کوئی مضائقہ نہیں اس بات میں کہ دونوں آپس میں مل بیٹھنے کا کوئی سیگا کر لیں، ہاں جی، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ نکاح جو ہے آپس میں وہ شرعی نکاح حق مہر کے اوپر وہ کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر اب کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس مرتبہ پہلے بار تو ہم اللہ کی حدیں نہیں نبھا سکے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہم نبھا لیں گے۔ اور ان دونوں نکاحوں کے بیچ میں، پہلی طلاق کے اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے بیچ میں عدت کے ایام کا گزرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر عدت کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا تو وہ بھی جیسے نکاح پر نکاح حرام ہے، ایسے یہ بھی نکاح پر نکاح کی حیثیت میں ہی ہوتا ہے اور یہ بھی شرعاً حرام ہوتا ہے۔ ایسا نکاح کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، ایسے نکاح پر راضی ہونے والوں کا بھی ایمان جاتا رہتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت دوسرے شوہر نے طلاق دی یا بالفرض وہ مر گیا، کسی طرح سے وہ پیچھے سے وہ ہٹ گیا، جان چھوڑ گیا، تو اس وقت بھی آگے پھر ایک عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ اور یہ عدت کتنی ہے؟ اگر تو خالی پیٹ والی عورت ہے یعنی حاملہ نہیں تو اس کی عدت ہے طلاق کے وقت سے لے کر جب تک 3 ماہواریاں جو ہیں وہ اس کو پوری نہ آ لیں۔ اگر طلاق کسی ماہواری کی حالت کے اندر ہی ہوئی ہے تو یہ ماہواری جو ہے یہ عدت کے اندر شمار نہیں کی جائے گی، اس کو علیحدہ کر کے بعد میں جو ماہواری آئے گی تو وہ پہلی ماہواری شمار ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری ماہواری جب ختم ہوگی تو اس عورت کی عدت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اب یہ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت ہے بچے کے پیدا ہونے تک، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت نہیں پوری ہوتی۔ چاہے تو پھر یہ 8-9 مہینے کے بعد جا کے بچہ پیدا ہو تو 8-9 مہینے اس کی عدت رہے گی، اور چاہے تو یہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد یعنی اگلی گھڑی کے اندر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اگر بچہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ پیدا ہو گیا تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کی عدت بھی پوری ہو گئی اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے جہاں کر سکتی ہے۔ قرآن پاک کی روح سے کہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، اور جو عورت اس کے لیے حرام ہے تو اس عورت کے ساتھ اکٹھا بحیثیت میاں بیوی جعلی طور پر میاں بیوی کے بن کر کے رہنا حرام 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 ہے۔ بلکہ حضرت علامہ امام ابن الحمام، امام کمال الدین فتح القدیر شرح ہدایہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر حاکم نے کسی 3 طلاق والی عورت کے بارے میں یہ حاکم نے فیصلہ بھی کر دیا ہو کہ جاؤ تم پہلے شوہر کے ساتھ جا کے رہو، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی تسلیم نہیں ہوگا، چاہے یہ 3 طلاقیں ایک وقت کی ہوں اور چاہے 3 طلاقیں جو ہیں متفرق اوقات کی ہوں۔